آجا از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کانا خراب، انقلاب انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے وہ عیش کرتے۔ انقلاب انقلاب۔ لیکن وہ 52 برس ہو گئے، انقلاب تو نہیں آئے، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی ایک خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں، وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلینز کا معاملہ۔ مذہبی دہشت گردی کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے۔ هو القادر، کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں۔ 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک۔ ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی، دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا۔ اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی۔
ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد. ہندوستان جیسے کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی. کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور. فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دو جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے. تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا. انہوں نے کس لیے حصہ لیا؟ کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا. تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے. وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے. اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی. یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو تم یہاں پر. اب تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے. بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا امام ابھی باقی ہے. لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی. عربوں میں تو دم نہیں ہے. پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے. 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے. اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا. عرب واپس نہیں لے سکے. کون لینے والا تھا؟ کرد خون، صلاح الدین ایوبی. اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے. قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے. عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا. اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائیں. اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے،
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے، اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج جس صورت سے ہم دو چار ہیں، منافقت کے 3 اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا، اس کا عین امکان موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹیو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے، کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آئی ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے۔ ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا sovereignty belongs to him and not to us۔ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لہ الملک۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین و دنیا، دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک غلط محض تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی۔ کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات؟ قرآن ایز سچ، قرآن سمجھو۔ یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ۔ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو، ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے۔
مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں، باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو. لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی. مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا. اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے. دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے. امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے. یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے. ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنا اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں. پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے. تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا. یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے. خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے. مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی. 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی. بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا، We have avenged our 1000 years defeat. اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں. بھارت has already colonized پاکستان. کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا گیا آپ کے پاس. یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا. تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے. اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں. اور آخری بات، وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اخیر میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی، درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا، اس سے پہلے کی 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے. یہ پکار جو آج آپ کے سامنے آئی ہے اس کے اس حوالے سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی. بظاہر موت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے،
لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ بھس نہیں پسے گا، گل بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر وہ آیت آئی تھی وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کے بعد کی دو آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، جو وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا اس کو پورا کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے، اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں، یہی بیڑیاں پڑی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر